ہمیں صحیح معنوں میں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہوا کیوں تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ پھر ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمیں اسے سے سبق کیا لینا چاہیے، کیوں اتنا لازم ہو گیا تھا کہ جانیں دینی پڑ گئیں، کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ کوئی کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے، کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ آپ کی ساری نسل کے سارے وہ نوجوان سب کو شہید کیا جا رہا ہے، کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا، یہ بھی نہیں پتہ ہمیں۔ پھر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس سے اس طرح کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کے نواسے نے اسلام کو بچا لیا، دین کو رکھ لیا، دین کو بچا لیا، دین کی عزت پامال ہونے سے بچا لیا۔ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیسے بچا لیا۔ یہ سارا آج سنیں اور سمجھیں اس بات کو کہ کیسے بچایا، کیوں بچایا، اتنی جنگ کرنی کیوں پڑی۔ یزید بھی تو مسلمان تھا نا، اور وہ ایسا مسلمان نہیں تھا، وہ بڑا زبردست مسلمان تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، خطبہ دیا کرتا تھا، وہ اتنا زبردست اور ذہین ترین آدمی تھا، لیکن بدبخت نے پھر آگے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے، اس کی قسمت میں لانتے ہی لانتے کیوں لکھ دی گئی اور قیامت تک برستی رہیں گی اور اس کو نجات نہیں ہے، تو کیا ہوا کہ اس کی زندگی اتنی اجیرن ہو گئی۔ ہمیں اس سوال کا جواب لینا ہے۔ آج کی جو ڈسکشن ہے وہ مجھے ٹاپک دیا گیا تھا کہ محرم چل رہا ہے، کربلا کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ایک مختصر اور جامع انداز میں ایک دفعہ پھر بتایا اور سنایا جائے۔ میں اپنے علم کے مطابق، ناقص علم کے مطابق اور جو سمجھ بوجھ ہے، جو چیزیں مجھے اچھی طرح سمجھ آئی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، ان کو آپ بھی سنیں سمجھیں۔ یہ ایک واقعہ ایک کہانی کی طرح نہیں ہے، بیسیکلی یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جس کو بندہ جسٹ ایک ہوئی سن لیا کہانی ختم۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو کہ دل دہلا دینے والی داستان، اور اس کو صرف سنی سنائی، ہم نے صرف سنا ہے کہ یہ بہت زیادہ ایسی داستان ہے، یہ وہ، کبھی محسوس نہیں کیا اس داستان کو، کبھی اس کو فیل نہیں کیا۔ آپ نے نا آج محسوس کرنا ہے، آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، ابھی جتنی دیر آپ بیٹھیں گے نا اگلا آدھا گھنٹہ آپ نے جسٹ محسوس کرنا ہے اس فیلنگز کو کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا، کیا ہوا اور کیسے فیل کریں گے۔ فیل کرنے کا طریقہ ذرا سیکھیے گا۔ فیل اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنی موجودہ جو صورتحال ہے نا آپ کی، اس کو آپ نے وہاں لے جانا ہے، اس صورتحال میں کہ آپ بھی ادھر موجود ہیں، یہ سب کچھ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر گزر رہی ہو ان پہ گزریے، آپ پہ اگر گزر رہی ہو تو آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو پھر آپ محسوس کر پائیں گے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو۔ جس طرح بندہ کہتا ہے نا وہاں ایکسیڈنٹ ہوا تو بندہ کہتا ہے اچھا کیا بنا، 2 بندے مر گئے، بس ٹھیک ہے چلو اللہ آسانیاں کرے، ایکسیڈنٹس بہت ہو رہے ہیں، حکومت کو خیال رکھنا چاہیے، اللہ اس کے اہل خانہ کو صبر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اس سارے واقعے کو محسوس نہیں کیا ہم نے کہ ہوا کیا تھا وہاں پر، اصل میں ماجرا کیا ہوا تھا، اور جب ہوا تھا تو وہ جو زخم تھے اس میں سے خون کیسے بہا ہوگا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، تو وہ ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو ابھی کی ڈسکشن میں نا آپ نے ساری چیزوں کو محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اللہ کے فضل اور کرم سے ایک ایسا موقع پرووائڈ کیا جا رہا ہے یا ہے، آپ کو سہولت ہے کہ جس میں آپ ابھی محسوس کر سکیں گے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سے مجاہد کی طرف لے جائیں، مسلمان سے مومن ہونے کی طرف لے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بالکل پیور مومن ہو جائیں۔ ہم اللہ سے محبت کا وعدہ کرتے ہیں، اور میں ایک بڑا گارنٹی دیتا ہوں آپ سب کو کہ ہم اس طرح سے محبت نبھائی کبھی نہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کہتے ہیں، اور ان کے لیے سب کچھ ہماری ایک احساسات جذبات ہیں، محبت ہے، لیکن ہم نے ان کی محبت میں 5 ٹائم کی نمازیں کبھی نہیں پڑھی، تلاوت ان کا قرآن دیا گیا وہ ہم نے کبھی نہیں کی اس طرح سے ریگولر۔ تو یہ ہماری سستیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سستیوں کو ذرا بھول کے آپ ذرا فیل کریں کہ آپ سچے مجاہد ہیں، سچے مسلمان، ایک مومن ہیں آپ، اور وہ اب درد محسوس کریے گا، کیونکہ مسلمان کا تو بھائی ہے نا، وہ رشتہ ہے بڑا مضبوط، تو اس رشتے کو ذرا محسوس کریے گا کہ اس کا درد آپ کا درد ہے،
اور ایک مسلمان کا مسلمان درد محسوس کرے، یہ حکم ہے۔ اور یہ تو آپ کے آقا ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ حدیث نبی ہے۔ تو ہمارے وہ سردار ہیں، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں بھی سردار ہیں، مرنے کے بعد بھی سردار ہیں۔ تو ہمارے سردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہمارے سردار کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان کی زندگی میں جو جو ان کے ساتھ بیتا وہ آپ نے محسوس کرنا ہے، اپنے سردار کے بارے میں محسوس کرنا ہے۔ آپ کے ابو کو کوئی گالی دے دے تو آپ اس کا منہ ادھیڑ دیتے ہیں، آپ برداشت نہیں کرتے ہیں، اور یہ آپ کے ابو سے زیادہ امپورٹنس ہے ان کی۔ ہم سب کے ابو، ہم سب کا خاندان ان پہ قربان، ان کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ تو وہ سردار کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ محسوس کرنا ہے آج آپ نے، جسٹ فیلنگ لینی ہے، دل سے فیلنگ لیں، ذرا محسوس کریں اس واقعے کو۔ سننی ہم نے بہت ہے، ذرا محسوس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ ہوا کیا تھا، کیوں ہوا تھا۔ ہمیں صحیح معنوں میں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہوا کیوں تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ پھر ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمیں اسے سے سبق کیا لینا چاہیے، کیوں اتنا لازم ہو گیا تھا کہ جانیں دینی پڑ گئیں، کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ کوئی کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے، کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ آپ کی ساری نسل کے سارے وہ نوجوان سب کو شہید کیا جا رہا ہے، کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا، یہ بھی نہیں پتہ ہمیں۔ پھر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس سے اس طرح کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کے نواسے نے اسلام کو بچا لیا، دین کو رکھ لیا، دین کو بچا لیا، دین کی عزت پامال ہونے سے بچا لیا۔ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیسے بچا لیا۔ یہ سارا آج سنیں اور سمجھیں اس بات کو کہ کیسے بچایا، کیوں بچایا، اتنی جنگ کرنی کیوں پڑی۔ یزید بھی تو مسلمان تھا نا، اور وہ ایسا مسلمان نہیں تھا، وہ بڑا زبردست مسلمان تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، خطبہ دیا کرتا تھا، وہ اتنا زبردست اور ذہین ترین آدمی تھا، لیکن بدبخت نے پھر آگے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے، اس کی قسمت میں لانتے ہی لانتے کیوں لکھ دی گئی اور قیامت تک برستی رہیں گی اور اس کو نجات نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس کی زندگی اتنی اجیرن ہو گئی، ہمیں اس سوال کا جواب لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب جو ادھر بیٹھے ہوں تو آپ کو ان سب کے سوالوں کے جواب پتہ ہونے چاہیے، ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں ویسے پتہ ہونے چاہیے۔ تو سنیے گا، ہوا یوں کہ یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے، 60 ہجری، ٹھیک ہے۔ آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں، بے شک سننا چاہیں سنیں، محسوس کریں بہرحال اس کو، ہوا کیا، کیوں ہوا یار، ہمارے سردار کو اس طرح سے کیوں کیا گیا۔ 60 ہجری کا واقعہ، ہجرت کے 60 سال گزر چکے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کو جو لے کے چل رہے تھے تو وہ ہمارے نبی لے کے چل رہے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ لے کے چل رہے تھے، پھر ان کے بعد آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنبھالی، پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنبھالی، پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت علی کے بعد کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ امیر معاویہ، یہ نام یاد رکھنا ہے ساتھ ساتھ، کوئی پوچھ لے کہ یار کہ ہوا کیا تھا تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے اتنا تو بتا سکیں نا، ہوا کیا تھا، کون تھے سارے۔ اب آپ نے بیچ میں مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، کوشش کریں فرسٹ ٹائم سنیں۔ حضرت امیر معاویہ، ٹھیک ہے، یہ چوتھے خلیفہ، مطلب انہوں نے آگے سلسلہ چلایا، مسلمانوں کو سنبھالا۔ تو ان کے بعد اب یہ عرب لوگوں کا رواج تھا اور یہ ابھی بھی ہے کہ اگر جس کے پاس پہلے حکومت ہو وہ اگر فوت ہو جائے تو پھر جو اگلا جب تک حکومت سنبھال نہ لے وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ پچھلا فوت ہو گیا۔ ان کا ابھی بھی رواج ہے اور اس ٹائم بھی یہ رواج تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ جب انتقال ہونے لگا ان کا تو ان کے ارد گرد لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اب نام لیں، کسی کو حکومت سپرد کریں۔ تو کس کو سپرد کریں گے آپ؟ تو ارد گرد والوں نے خود ہی مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، یزید کو سپرد کر دیں، وہ اچھا کمانڈ کرے گا۔ تو آپ نے کہا یزید کو بلاؤ۔ یزید آ گیا حضرت امیر معاویہ کے پاس۔ تو آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم حکومت کرنا
لیکن اگر 3 بندے اجازت دے دینا تو پھر تم حکومت کرنا۔ وہ 3 بندے کون تھے؟ سنیے گا، 3 بندے۔ پہلا نام حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ کون تھے؟ یہ اسلام کے پہلے مفسر تھے۔ اور کون تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس۔ اگر یہ اجازت دے دیں تو حکومت میں آ جانا، اور دوسرے بندے سے پوچھنا۔ پھر دوسرا بندہ بھی اجازت دے، 3 بندوں سے کہا تھا۔ دوسرا بندہ تھا حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کون تھے؟ یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جو کہ 10 مبشرہ صحابی تھے۔ ٹوٹل 10 مبشرہ صحابی کتنے تھے؟ 10۔ یہ ان میں سے ایک تھے۔ ٹوٹل اتنے صحابی تھے، ان میں سے 10 10 مبشرہ صحابی۔ 10 مبشرہ صحابی کن کو کہا جاتا ہے؟ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ تو یہ ان کے بیٹے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے، عبداللہ بن زبیر۔ اور یہ کون تھے؟ اچھے سے سمجھنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے تھے، اور یہ ابوبکر صدیق ان کے نواسے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ 2 بندے یہ، تیسرا بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ اگر یہ 3 بندے اجازت دے دیں تو تم حکومت میں آ جانا، یہ حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا یزید کو۔ اب جب یہ سلسلہ انہوں نے کہہ دیا، اور پھر ظاہر ہے ہو گیا سلسلہ سارا، اب یزید نے یہ کیا کہ رات کا وقت تھا، یزید نے اپنے گورنر کو کہا کہ ان کو بلاؤ، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بلاؤ، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ، حضرت امام حسین کو بھی بلاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ گورنر نے بندہ بھیجا کہ جاؤ اور بلاؤ۔ اب عشاء کی نماز ہو چکی ہے، رات کا وقت ہے، یہ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ مسجد نبوی کی 5 وقت کی امامت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 5 وقت کی امامت ان کے پاس ہے۔ اب یہ مسجد میں موجود ہیں، اور اسی مسجد میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود ہیں، یہ تینوں وہاں موجود ہیں۔ اب رات کے ٹائم جب ان کو بلایا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم گورنر نے بلا لیا؟ تو بتایا گیا کہ ہونا کیا ہے، وہ کیونکہ حضرت حسین جو تھے بڑے ذہین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت بہت زیادہ عطا کر رکھی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں ہوا کیا ہے، یہ اس ٹائم کیوں آدھی رات کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہوئی ہے کہ یقیناً حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں، اور اب آگے جو حکومت سنبھالنے چاہ رہا ہے وہ یزید بلا رہا ہے، تو یزید سنبھالنا چاہ رہا ہے، اور اس سے حسین کی بیعت چاہیے، تو وہ مجھے اب بیعت کروانے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا رات کے اندھیرے میں کیوں بلا رہا ہے، کچھ معاملہ ٹھیک نہیں لگتا، آپ ایسا کریں آپ نہ جائیں وہاں پر، آپ ادھر نہ جائیں۔ تو حضرت حسین نے کہا حسین کو ڈر شر نہیں ہے، حسین کو ڈر نہیں ہوتا ہے، ہم جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ایسا کریں، پھر اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ 14 سپاہی ہم آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، جن کے پاس تلواریں اور خنجر ہوں گی، اور وہ آپ کے ساتھ باہر موجود ہوں گے۔ اگر وہ زبردستی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اگر آپ کو زبردستی کہتے ہیں کہ بیعت کرو، تو پھر آپ نے کوئی بھی الفاظ اونچے کہنے ہیں، تھوڑے سے ذرا آواز بلند کرنی ہے، یہ 14 سپاہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، باہر سے اندر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو اب بیعت کا مطلب ذرا سمجھ لیجئے گا۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں اس جو بھی عہدیدار ہے میں اس کی بیعت کرتا ہوں، اور اس کا ہر کہنا مانوں گا، یہ بندہ میری نظر میں ٹھیک ہے۔ تو یزید کو بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یزید ٹھیک ہے اور میں اس کو حکومت پہ ایگری ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب کہانی یہاں سے سمجھنی ہے، وہ ایگری کیوں نہیں تھے حضرت امام حسین، کیا وجہ تھی کیوں نہیں ایگری تھے؟ یزید جو تھا بیسیکلی ایک شرابی شخص تھا، پھر دوسرا وہ ناچ دیکھا کرتا تھا، مجرے دیکھتا تھا لڑکیوں کے، پھر وہ چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں، کوئی لحاظ نہیں، ظلم کرنے والا شخص تھا۔ تو
تو یہ اسلام کے لحاظ سے ساری بڑی بڑی برائیاں اس یزید کے اندر پائی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور یہاں سے ہمیں یہ اصول سمجھایا کہ آپ اس کو حکمران نہ بنائیں جو کہ اس طرح کا ہو، جو کہ ظالم ہو، اسلامی معیار کے مطابق نہ اترتا ہو، دین کے معیار کے مطابق نہ ہو، تو اس کو آپ اپنا حکمران نہ مانیں۔ اب یہاں سے سلسلہ چلتا ہے پھر، اور یہ بیسیکلی اب اگر وہ مان جاتے تو یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا تھا، صرف ایک پوائنٹ تھا کہ وہاں پر چپ نہیں کرنا تھا۔ اگر چپ کر جاتے امام حسین تو پھر کیا ہوتا کہ طاقت کس کے پاس تھی؟ یزید کے پاس۔ اب طاقتور ظالم کے پاس تھی، اور پھر آج بھی اگر کوئی ظلم کرتا، آج کے دور میں اگر کوئی ظلم کرتا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی جرأت نہ کرتا اس ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ کیوں؟ ان کو ہمارا مذہب، ہمارا نبی کا نواسہ یہ سبق دے دیتا کہ ظلم جب ہو رہا ہو تو چپ کر جایا کرو، بیعت کر لیا کرو۔ تو وہاں پر انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور بیعت نہیں کی، اور کہا کہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ اور یہ یہاں سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے پھر دین بچا لیا، نبی اپنے نانے کا دین بچا لیا۔ انہوں نے کیسے بچایا؟ کہ ظالم کے سامنے اپنا سر نہ جھکا کے۔ تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ وہاں پہنچے تو وہاں پر جو گورنر تھا اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ بیعت کر لیں تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس نے حضرت امام حسین نے کہا کہ دیکھو بات سنو، بیعت ہی کرانی ہے نا تم نے مجھ سے، تو ٹھیک ہے ہم بیعت کریں گے، لیکن بھرے مجمع میں بات کریں، سب مسلمانوں کے سامنے بات کریں، میں وہاں پر بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ کمرے میں اندھیرے میں بات نہیں ہوگی، رات کے تنہائی میں بات نہیں ہوگی۔ جس طرح حضرت ابوبکر نے اپنی خلافت سنبھالی تھی، جس طرح حضرت عمر نے سنبھالی تھی، جس طرح حضرت عثمان نے، حضرت علی نے سنبھالی تھی، یہ بھی سنبھالنا چاہتا ہے تو اسی طرح سنبھالے نا۔ یہ رات کے اندھیرے میں کیا طریقہ اپنا رہا ہے؟ یہ بہت سیانہ بنتا ہے کہ مجھے جناب اکیلے میں یہاں پر بلا کے بیعت کے لیے مجھے مجبور کرنا چاہتا ہے، اور پھر دوسرے مسلمانوں کو بتایا گا کہ حسین نے بیعت کر لیا تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، تم لوگ کیوں نہیں بیعت کرتے؟ تو یہ میرا نام لے کے دوسروں کو زبردستی بیعت کرانا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ بیعت کرنی ہے تو یہاں پر نہیں ہوگی، سب کے سامنے اعلان کرے اپنی حکومت کا، وہاں پر پھر مجھ سے بات کرے بیعت کی۔ تو وہ جو گورنر تھا وہ بھی تو مسلمان تھا، اس نے کہا حضور میں تو جسٹ مجھے پیچھے سے حکم آیا تھا تو میں نے آپ کو کہہ دیا، میں آپ کو روک نہیں سکتا ہوں، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ادھر ہی ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، اس منحوس نے کہا کہ ان کو جانے نہ دینا، یہ ایک دفعہ چلے گئے نا پھر یہ تم لوگ کے قابو نہیں آنے والے، پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس نے ایستا سے کہا گورنر کو، اور حضرت امام حسین نے سن لیا۔ انہوں نے کہا تجھے زیادہ مسئلہ ہے، چھپ کے کیا باتیں کرتا ہے، آ نا سامنے آ، ذرا حسین کا سامنا کر، جرأت ہے تو سامنے آ، تجھے میں بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے حسین کے بارے میں بات کرنا۔ یہ جو داستان ہمیں سنائی جاتی ہے نا کہ بہت ظلم زیادتی ہوئی تھی، یہ بڑے دلیر لوگ تھے، ان کو ظلم زیادتی آسان کام نہیں تھا، جرأت والے لوگ تھے یہ۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور یہاں سے پھر وہاں سے وہ حضرت امام حسین آ جاتے ہیں واپس، اور واپس آ کے حضرت عبداللہ بن عباس کو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، یہ صورتحال، یہ ڈیمانڈ ان کی ہیں۔ تو یہ معاملہ خیر آگے بڑھتا ہے، اور پھر آپ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینے میں خون بہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ میں نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے خون بہے، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ مزید تھوڑا سا اس کو میں شارٹ کرتا ہوں، اور تاکہ مدعے پہ آ جاؤں جلدی۔ بہت لمبی داستان ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کو جو چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، وہ ساری میں بتاؤں گا، وہ آپ نے توجہ سے سننی اور سمجھنی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں سے جب یہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر کوفے سے
بہت سارے مسلمان خط بھیجتے ہیں کہ دیکھیں ہم پر یزید ایک ظالم شخص ہے، اس کی حکومت آ گئی ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے تو قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے کہ ہماری مدد کے لیے امام حسین نہیں پہنچے تھے، ہماری مدد انہوں نے نہیں کی تھی، ہم پہ ایک ظالم مسلط رہا، آپ آئیں گے تو پھر اس کے خلاف آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اب خط بھی تھوڑے نہیں آئے، خط بہت زیادہ ہے، اتنے خط آئے کہ آپ نے جب ان خطوں کو بوریوں میں ڈالا تو 3 بوریاں بھر گئی تھی، 3 بوریاں، یہ تھوڑے خط نہیں تھے۔ بندے جب اس لیول پہ آتا ہے تو پھر مجبور ہو جاتا ہے، تھوڑا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جو ہے آؤں گا، تو ساتھ والوں نے کہا وہاں حالات مناسب نہیں ہیں، گو کہ وہاں پر بہت سارے مسلمان، جو کوفہ تھا نا یہ دارالخلافہ تھا حضرت علی کے دور میں، تو وہاں پر بہت سارے چاہنے والے تھے حضرت امام حسین کے، لیکن انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ لوگ جب بھی ظلم ہوتا ہے یا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بات ایسا ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ مسلم بن عقیل جو تھے یہ ایک بہت ہی سمجھدار انسان تھے، اور یہ حضرت علی کے بھتیجے تھے، یعنی کہ حضرت امام حسین کے چچا کے بیٹے تھے، یہ بہت ذہین شخص تھا۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لیا اور ان کو انہوں نے بھیج دیا کہ جائیں اور وہاں کا حالات دیکھیں، آبزرو کریں کیا ہو رہا ہے۔ خیر یہ پھر وہاں پر گئے اور پھر بہت سارے لوگوں نے وہاں پر جیسے ہی پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی ان کے ہاتھ پر، 17,000 لوگوں نے پہلے دن بیعت کی، پھر دوسرے دن ٹوٹل 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو وہاں پر تو بڑا ہنگامہ بن گیا کہ دیکھیں 40,000، ذرا ذہن میں سوچو بندہ ہے ٹھیک ٹھاک۔ انہوں نے کہا یہ 2 دن کی حضور کارکردگی ہے، یزید کو خط لکھا کہ تم چپ کر کے اگر بیٹھے رہے نا، یہ جو گورنر ہے تو یہ تشریف سا گورنر ہے، اس کو تو انہوں نے ہٹا کے مسلم بن عقیل نے بیٹھ جانا ہے، اگر تھوڑی دیر تم اور خاموش رہے کیونکہ مسلمان تو سارے اس کے پاس جا رہے ہیں تو پھر ان کے پاس حکومت آ جائے گی، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اتنے میں حضرت مسلم بن عقیل نے، نام یاد ہو رہا ہے نا، مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت امام حسین کو کہ دیکھیں کہ حالات کنٹرول میں ہیں اور یہاں پر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ اور ادھر سے یزید کو خط انہوں نے لکھ دیا، یزید نے ایک اور گورنر کو خط لکھا، وہ بڑا ظالم قسم کا گورنر تھا، بڑا چلاک قسم کا گورنر تھا، اس کو خط لکھا کہ تم ایسا کرو فلاں جگہ جاؤ مسلم بن عقیل کے ادھر جگہ پر، اور تمہیں میں 2 جگہ کی گورنری دوں گا، ایک جگہ کو تو آلریڈی گورنر ہے، میں وہاں کا بھی تجھے گورنر بناتا ہوں، وہاں جاؤ اور جا کر اپنا کنٹرول اور کمانڈ سنبھالو۔ وہ جناب رات کے اندھیرے میں اس نے جناب تھوڑے کپڑا شپڑا اپنے جسم پہ لپیٹا اور وہاں پہنچ گیا، اب شکل نہیں نظر آ رہی تھی، تو لوگوں نے جیسے ہی دیکھا تو لوگ دھوکے میں پڑ گئے، لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید حضرت امام حسین آ گئے ہیں، تو مزید عجیب اب سینیریو ہوا، لوگوں نے رکاوٹ نہیں پیدا کی، اب یہ پہنچے اور گورنر کے گھر پہنچے، گورنر کے گھر پہنچ کر گورنر کو اپنے قابو میں کر لیا اور وہاں پر اپنی حکومت جما لی۔ ایک علاقے کے نا ہمیشہ کچھ نہ کچھ سردار ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہیڈ ہوتے ہیں ہر جگہ کے، اس جگہ کے اس علاقے کے جو سردار تھے اس نے اسی رات کو ان سب کو بلا لیا، ٹھیک ہے، بلایا اور کہا کہ کچھ کو اس نے قتل کر دیا اور کچھ کو اس نے تھوڑی دھمکیاں شمکیاں دیں، کچھ کو ڈرایا، کچھ کو کہا کہ تم نے یہ نہ کیا تو تم میں اس طرح سے پھنساؤں گا، تو وہ سارے ڈر گئے، دب گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا، مسلم بن عقیل کو، اب مسلم بن عقیل جو امامت کرتے تھے، جماعت کراتے تھے، تو جب نماز پڑھاتے تھے تو کئی صفیں بھر جاتی تھی، لیکن جب اس کی حکومت وہاں بن گئی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب اگر ہم نے مسلم بن عقیل کے پیچھے کھڑے رہے تو یہ گورنر ہمیں چھوڑے گا نہیں، تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، جب ایک نماز وہ پڑھا رہے تھے تو جماعت شروع ہوئی تو پیچھے صفیں تھیں، لیکن جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بندہ ہی نہیں تھا، اور اس طرح پھر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑی جگہ سے ان کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور وہاں کا رواج ہے یہ عربوں کا
کہ وہ کسی کو سزا دیتے ہیں تو عبرت ناک دیتے ہیں تاکہ سب کے لیے سبق بنے. تو انہوں نے اس لیے وہاں سے اونچائی سے پھینکا ان کو اور وہ اس طرح سے نیچے گر کے شہید ہو گئے. اب ادھر سے خط جا چکا ہے حضرت امام حسین کو کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اور ادھر سے ان کو شہید کر دیا گیا اور کنٹرول گورنر سنبھال لیا جو کہ ظالم گورنر ہے, اور مسلم بن عقیل کو وہاں پر لٹکا دیا جاتا ہے ان کی باڈی کو. امام حسین یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں کوفے کی طرف. رستے میں ایک شخص ان کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اہل بیت سے بہت پیار کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور میں وہاں سے آ رہا ہوں, مسلم بن عقیل کو جو کہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اور لٹکا دیا گیا, وہاں کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں, آپ وہاں نہ جائیں. تو آپ نے کہا دیکھو وہاں جانا میری نیڈ ہے, ضرورت ہے. اگر وہاں میں نہ پہنچا تو لوگ کہیں گے, زمانہ کہے گا کہ یہ ظلم سے ڈر کے دبک کے بیٹھ گئے تھے. اب میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا. یہ اپنے سارے اہل خانہ کو جتنے بھی ہوتے ہیں سارے اپنے ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں. یہ کہانی ساری سمجھنی ہے آپ نے. اب کہانی شروع ہو رہی ہے ڈریک جس میں حضرت امام حسین انوالوڈ ہیں. وہاں سے جب آپ آگے چلتے ہیں تو پہلی رکاوٹ, پہلی جگہ پر جو روکتا ہے اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے, حر بن یزید. حر بن یزید, یہ آپ نے پوائنٹ اس بندے کو بھولنا نہیں ہے. حر بن یزید آپ کو پہلی جگہ پر روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں. آپ نہیں رکتے, آپ وہاں سے آگے چلتے ہیں. پھر آگے جا کے پھر حر بن یزید روکتا ہے, پھر بھی آپ نہیں رکتے. تیسری جگہ پھر آگے جا کے پھر حر بن یزید آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اب آپ کو گھیر لیا گیا ہے, آپ اپنے آپ کو یا تو بیعت کروا لیں سب کو یا پھر جنگ کریں, دو ہی آپشن ہیں. تو انہوں نے پوچھا حضرت امام حسین نے حر سے کہ بتاؤ یہ کہ یہ کون سی جگہ ہے. تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ڈیرے لگا لو ادھر ہی. تو حضرت زینب, سنتے جائیں سمجھنا ہے, سب کو جاننا ہے, یہ ہمارے سارے اپنے ہیں. حضرت زینب کون تھی؟ یہ حضرت امام حسین اور حسن کی سگی بہن تھی, حضرت علی کی بیٹی تھی. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی بہن تھی, سگی بہن, کیونکہ حضرت علی نے شادیاں کر رکھی تھی, تو یہ سگے بہن بھائی تھے. خیر حضرت زینب نے پوچھا حضرت امام حسین سے کہ پہلے بھی دو جگہ پر حر نے روکا تھا, آپ نہیں روکے, اور یہاں پر آپ رک گئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور میں اس وجہ سے یہاں پر رک گیا ہوں. خیر وہ سلسلہ وہاں پر رکنے کے بعد اب سوچیں اور سمجھیں بات کو. جب نماز کا وقت ہوا نا, تو نماز کے وقت میں حضرت جو امام حسین کے بیٹے تھے علی اکبر ان کا نام تھا, یہ 18 سال کے تھے. انہوں نے اذان دی تو وہ حر بن یزید اور اس کے سپاہیوں نے حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. اب سوچو کہ جس کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا, اسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت امام حسین نے اسے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تو میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. تو کہنے لگا کہ حضور جو بھی ہے حالات جیسے مرضی بن گئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے نبی کے نواسے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ جیسا مقدس ہستی فی الحال ادھر نہیں ہے, آپ بہت پاک شخص ہیں, اور ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. میں آپ کے پیچھے نماز تو پڑھوں گا. اور پھر پے در پے اس نے 3 نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی. ادھر سے یزید کا حکم آ گیا کہ ایسا کرو کہ ان پہ پانی بند کر دو. پانی بند کرو گے تو چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں, یہ بیعت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو حر نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہے میرا دل نہیں مانتا کہ میں امام حسین پہ پانی بند کروں. تو یہ جب بات انہوں نے دوبارہ یزید تک پہنچی تو یزید نے وہاں سے 2 بندے اور بھیجے اور کہا کہ تم جا کے کنٹرول اینڈ کمانڈ سنبھالو. تو وہ آئے, انہوں نے جناب پانی بند کر دیا. اب یہ 7 محرم ہے جس دن پانی بند کیا جا رہا ہے. 7 محرم سے
آگے آنورڈ پانی بند ہے، اب کچھ نہیں مل رہا، اور حالات اب محسوس کریے گا، صحرا ہے، تپتی ریت ہے، شدید گرمی پڑتی ہے وہاں پر، تپتی ریت ہے، صحرا ہے، اور پانی میسر نہیں ہے، ساتھ میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور یہ سارا سینیریو چل رہا ہے۔ آپ کا پورا اہل خانہ تھا، حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے۔ آپ کے بھائیوں کے جو نام تھے، ایک بھائی تھا حضرت عباس بن علی، ٹھیک ہے، ان کو علمدار بھی کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرے حضرت ابوبکر بن علی، پھر تیسرے حضرت عثمان بن علی، ان کے نام آپ کو نہیں بتائے جاتے، سننے میں کم آتے ہیں۔ یہ بیسیکلی حضرت علی کی محبت تھی اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام ہی یہ رکھ دیے تھے۔ تو یہ 3 بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے، بہن بھی ساتھ ہے، چھوٹے ان کے اپنے بچے بھی ساتھ ہیں۔ حضرت حسن کا بیٹا قاسم بن حسن وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، اور یہ سارا سلسلہ، آپ کے چھوٹے بیٹے بھی ساتھ ہیں، علی اصغر بھی ساتھ ہیں، تو وہ سکینہ بھی ساتھ ہیں، بیٹی ہیں، تو یہ سارے ساتھ تھے۔ تو بہرحال یہاں تک جب کہانی پہنچی اور 2 دن گزر گئے ہیں، اب 9 محرم آ گئی ہے، جمعرات کا دن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 2 ہی آپشن ہیں، یا تو بیعت کر لیں یا پھر جنگ کریں، اب مزید صبر نہیں۔ تو آپ نے کہا دیکھو سنو کہ مجھے تھوڑا مشورہ کرنے دو۔ آپ وہاں سے اندر گئے خیمے میں، اور وہاں سے حضرت زینب سے پوچھا، جو کہ آپ کی سگی بہن ہے، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ واپس آئے، اور آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے 1 رات کی مہلت دو، میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ میرے نانا نے بدر کے میدان میں جنگ سے پہلے عبادت کی تھی، غزوے سے پہلے عبادت کی تھی، اب میں نے بھی عبادت کرنی ہے، ایسا کرو مجھے 1 مہلت دو۔ تو ان دونوں نے کہا کوئی مہلت شہلت نہیں ہے، حالانکہ اصولاً جنگ کے اصول میں یہ شامل ہے کہ بندہ اگلا مہلت مانگے تو دینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کوئی مہلت نہیں ہے۔ تو جو حر تھا اس نے کہا یار شرم کرو، حیا کرو، یہ حسین ہے، کیا بات کر رہے ہو، مہلت تو تم لوگوں کو دینی پڑے گی۔ تو انہوں نے پھر مہلت دی، اور پھر اس رات آپ نے ٹکا کے اپنے رب کے حضور عبادت کی۔ یار اللہ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، امام حسین کا اللہ سے پیار کا اظہار ہو رہا ہے، کبھی ہم نے وقت نکال کے اللہ سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے ہمیں۔ تو انہوں نے اظہار کیا، اور پھر جب تقریباً سحری کا ٹائم تھا تو انہوں نے گھر والوں کو بلایا سب کو، اور کہا کہ زینب تو بڑی ہے، سارا کام حوصلے سے کرنا ہے، اور سی کی آواز نہیں آنی چاہیے، صبر سے چلنا ہے، اور ان سب کو تو نے سنبھال کے لے کے چلنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہم تعداد میں 72 لوگ ہیں، اور وہ مقابلے میں 22,000 لوگ ہیں۔ تو اب بھی دیکھیں 22,000 کا مقابلہ ہے، تو مجھے پتہ ہے رزلٹ کیا آنا ہے، اور وہ ایون کے 22,000 مقابلے میں تھے، اس کے باوجود وہ لوگ کہہ رہے تھے یار اور بندے بھیجو، 22,000 تھوڑے ہیں، یہ امام حسین ہیں، یہ حضرت علی کی آل ہے، یہ ان کے اولاد ہے، ایک بندہ 1,000 کے برابر لڑائی کر سکتا ہے، اور بندے بھیجو۔ انہوں نے کہا اور کتنے بھیجوں؟ 22,000 بھیج رکھیں۔ یعنی کہ یہ لوگ آپ نہ سمجھے کہ بہت مظلوم تھے، رو رہے تھے، ہاتھ جناب پھیلا رہے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا، بڑے دلیر لوگ تھے، یہ بڑے صبر والا اعلیٰ خاندان ہے یہ۔ تو خیر اگلا دن ہوتا ہے، علی اکبر کہتے ہیں کہ ابا حضور میں آپ کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکوں گا، آپ پہلے اجازت دیں اور میں جا کے لڑتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور لڑو۔ تو علی اکبر جو تھے وہ گئے، انہوں نے جا کے لڑے اور بڑا مارا ان دوسروں کو، لیکن آخر کتنا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ تیر اکٹھے برساؤ، یہ تو قابو ہی نہیں ہو رہے۔ جب اس طرح کیا گیا، وہ آخر ایک تیر گردن میں آ کے لگا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین بھاگ کے گئے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھایا، بیٹا ہے، تیر کھینچا
اور اللہ کی طرف دیکھا، اوپر کی طرف، اور اللہ سے کہا کہ مالک یہ حسین کی قربانی قبول کر۔ یار یہ ریئل میں فیل کرو، ہمارا کوئی ایک بندہ مرتا ہے نا تو ہم ہفتہ مہینہ سال روتے گزار دیتے ہیں، اس کے دکھ سے باہر نہیں آتے۔ تو یہ پہلے اتنی پیاس کا سلسلہ چل رہا ہے، اتنا مشکل حالات چل رہے ہیں، اہل خانہ ایک ہماری بہن بیٹی کو کچھ ہو جائے تو ہم کام جاتے ہیں، وہ اتنی تپتے سرا میں ساتھ لے کے پھر رہے ہیں۔ خیر پھر ان کو اٹھا کے اور پھر کہتے ہیں کہ آج اگر ابراہیم خلیل ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ میں نے بھی صبر کر کے دکھایا ہے، انہوں نے تو آنکھیں بند کر کے اور پٹی چڑھا کے قربانی دی تھی، میں نے کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے قربان کر رہا ہوں۔ وہ واپس لے کے آئے، اور پھر دوبارہ جو دوسرے نمبر پہ قاسم بن حسن، انہوں نے کہا کہ اب چاچا جی میں جاتا ہوں، آپ کی عمر 16 سال ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا میں جاتا ہوں، میں ذرا ان کو دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے نہیں جانے دے سکتا، تو حسن کا بیٹا ہے، میں تجھے جانے نہیں دے سکتا، میرے حسن کے ساتھ بہت پیار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو نے، حضرت قاسم نے کہا کہ مجھے ابو نے ایک تعویذ دیا تھا کہ بیٹے یہ اپنے پاس رکھ لے، اور جب کبھی مسئلہ ہے بہت شدید لیول کا تو اس کو کھولنا، تب کھولنا، ویسے نہ کھولنا۔ اور دیکھو میں نے تعویذ کھولا اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس پہ ابو نے، یہ تعویذ نہیں ہے، یہ بیسیکلی خط ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر حسین پہ مشکل آ جائے اور تم ساتھ ہو تو کوئی زبر زیر نہیں آنی چاہیے ادھر، تم پیچھے نظر نہ آؤ، تم آگے رہنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ تو یہ حکم ہے مجھے والد کا۔ جب امام حسین نے وہ خط پڑھا، کہا کہ میں تو ساری زندگی امام حسن کی مانتا آیا ہوں، میں اب کیسے نہ کر سکتا ہوں، اگر امام حسن یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تم جاؤ۔ 16 سال کا، تو آپ نے جناب گئے اور جا کے لڑائی کی جمبو کے سنگ اچھی سی، اور ان کو کٹا صحیح، 19 ان کے بندوں کو مار کر آپ واپس آئے کہتے ہیں کہ چچا یہ تو بڑے بزدل ہیں، بڑے ڈرپوک ہیں، یہ تو میرے 3 دن کی پیاس ہے، آج 10 محرم ہے، 3 دن کی پیاس ہے، ادروائز مجھے اگر 2 گھونٹ پانی کی مل جائیں تو میں ان سب کو مار کر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لے آؤں۔ تو آپ پھر جاتے ہیں، جب دوبارہ واپس ابھی جانے لگتے ہیں تو ادھر سے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، وہ یار کیا کر رہے ہو، تھوڑے کر کے جاؤ گے تو یہ علی کا پوتا ہے، یہ تم سب کو کاٹ ڈالے گا، ذرا سوچو یہ تم کیا کر رہے ہو، اور بندے بھیجو، اکٹھے تیر چلاؤ، چاروں طرف سے چلاؤ، یہ تم سب کو مار ڈالے گا۔ وہ ڈر گئے، 16 سال کا بچہ، اور دوبارہ انہوں نے پھر چاروں طرف سے تیر چلائے، ایک تیر آپ کو بھی لگا گردن پہ، آپ شہید ہو گئے۔ اور پھر آپ کو جب امام حسین اٹھانے کے لیے گئے، یار پہلے اب دیکھو اپنے بھتیجے کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اٹھایا، ان کا قد لمبا تھا، حضرت امام حسین سے تھوڑا لمبا تھا، اٹھایا تو وہ تھوڑا سا اس طرح، تو وہ اب ان کو اٹھا کے واپس لے کے آئے۔ آپ دیکھیں لاشیں ہاتھ سے اکٹھی ہو رہی ہیں، اور حضرت جو میں نے پہلے بتایا، حضرت جو علی اکبر تھے، وہ بیسیکلی جب کوئی پوچھتا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے ہیں، تو وہ بتاتے تھے کہ وہ ان کو دیکھ لو، بالکل مشابہت رکھتے تھے، اتنی پیاری شخصیت کو قربان کر دیا، کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے۔ ہم نے بھی کبھی کوئی قربانی دی ہے اللہ کے لیے؟ تو یہ دوسری قربانی جا رہی ہے۔ پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ پیاس لگی ہے، تو حضرت عباس جاتے ہیں اور جا کے وہ پانی بھر لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بازو کاٹ دیتے ہیں، اور پھر جیسے ایسے کرتے ان کو شہید کر دیتے ہیں، پانی وہ لا نہیں پاتے اور یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ جو حر کی کہانی میں آپ کو بتا رہا تھا، میں نے آپ کو کہا نام یاد رکھنا ہے، سب سے پہلا شہید وہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اب حضرت امام حسین کو کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، یا تو بیعت کر لو یا پھر جنگ کرو، تو اس ٹائم اس موقع پہ حضرت امام حسین کہتے ہیں دیکھو بیعت تو میں نہیں کرنے والا، ایک ظالم شرابی کی اور اس طرح کے بددیانت اور بے زبان اور
ہر طرح کی خرابیوں سے بھری ہوئی شخص کی میں بیعت نہیں کرنے والا، باقی تم لوگوں نے جو کہنا ہے ٹھیک ہے وہ کر لیں گے۔ تو اس حر نے کہا تھا کہ او یار تم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی، تم کس کے خلاف جا رہے ہو، کس کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہو، پاگل ہو تم لوگ، یہ امام حسین ہے، ان کو مارو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ماریں گے۔ اور کیا پاگل کیوں ہو گیا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کہتے ہیں ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے، ہمیں گورنر نظر آ رہی ہیں، ہم گورنر بنیں گے۔ انہوں نے کہا بہت پاگل ہو، مجھے ایسی گورنرشپ نہیں چاہیے، میں گورنر نہیں بنوں گا، مجھے جنت چاہیے۔ اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت امام حسین کے پاس آ گیا اور ان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اور یہی شخص تھا جو سب سے پہلے لڑائی کے لیے گیا اور سب سے پہلا شہید یہ تھا۔ خیر پھر آگے کر کے حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان بن علی رضی اللہ عنہ، یہ بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، بھتیجا بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر حضرت سکینہ نے، جو کہ آپ کی بیٹی ہیں، یہ نام یاد رکھیں، یہ ہمارے پیاروں کے نام ہیں۔ حضرت سکینہ نے کہا کہ یہ ننا علی اصغر رو رہا ہے، پیاسا ہے، اس کو تھوڑا پانی دلا دو۔ تو آپ نے، حضرت حسین نے ان کو اٹھایا، 6 ماہ کا، صرف 6 ماہ کا اٹھایا اور لے کے گیا اور کہا کہ دیکھو دیکھو تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ نہیں ہے، اس کو پانی دے دو کم از کم۔ تو ظالم کے بچے نے ادھر سے تیر چلایا اور تیر چلا کے آپ کے اس بچے کی گردن پہ لگا، اور یہ تیر بھی کوئی نارمل تیر نہیں تھا، یہ تیر تھا جانوروں کو مارنے والا، 2 شاخہ تیر تھا، یہ جانوروں کو مارنے والا موٹا تیر ہوتا تھا، بڑا تیر تھا۔ تو وہ لگا تو خون نکلا، تو خون آپ نے اپنی مٹھی میں بھر لیا اور آسمان کی طرف اچھالا۔ یار یہ امیجن کرو، یہ تم لوگ، ہم لوگ انسان ہیں نا، وہ ہمارے سردار کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے آسمان کی طرف اچھالا اور کہا مالک یہ قبول کر لے، حسین کی ایک اور قربانی قبول کر لے۔ اور اب واپس جب آ رہے ہیں خیمے کی طرف تو اب قدم ساتھ نہیں دے رہے کہ پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا اور یہ کیا کروا کے لا رہا ہے۔ تو جب واپس پہنچے تو انہوں نے پھر ظاہر ایک منظر ایسا بن گیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حوض کوثر سے پانی پی آیا ہے۔ اور پھر ادھر ان کو بھی وہاں پر، یہ بھی اب شہیدوں کی لسٹ میں شامل ہو گئی۔ یار ایک بندہ مرے تو بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، پانی نہ ملے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، زخم پہ زخم دیے جا رہے ہیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن صبر کا پہاڑ ہے۔ 71 لاشیں جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر واپس پہنچا دیں، اب کوئی مرد نہیں بچا ہے جو لڑائی کے لیے۔ اب جب کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو آپ کو سہارا دے کے گھوڑے پہ بٹھا دے، اب انہوں نے خود جانا ہے۔ تو کہا کہ پیچھے صبر سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے پردے کی حفاظت کرنا۔ اور خود گھوڑے پہ بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا، حضرت علی کی تلوار پکڑی اور پھر گئے میدان میں، اور گئے اور کاٹا ان کو، بہت مارا ان کو، شدید قسم کا، اور مار کے پھر واپس آئے۔ واپس آ کے اپنی زینب بہن کو کہتے ہیں زینب بہن ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ، ان کی جرت نہیں ہو رہی تیرے بھائی کا سامنا کرنے کی، ان بزدلوں کو سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، ٹھہر ہی نہیں پا رہے میرے آگے، گاجر اور مولی کی طرح کٹتے جا رہے ہیں، ذرا دیکھ۔ تو پھر آپ دوبارہ جاتے ہیں اور پھر لڑائی شروع۔ لیکن ایک بندہ اتنے بندوں سے کتنی دیر لڑے؟ آخر انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی طاقتور اور حضرت علی کا خون ہے، یہ نارمل خون نہیں ہے، پھر سے سارے تیر چلاؤ اکٹھے، یہ ادروائز تو ہم سارے کہیں ماری نہ جائیں۔ تو خوف میں انہوں نے تیر چلائے۔ اور آپ سوچو، ایک بندہ، ان کا جب وہ تیر لگے نا تو اور پھر زخمی ہو گئے کافی، تو اب زخموں میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ اترے، زخمی جسم ہے، خون بہہ رہا ہے، اور نماز کا وقت، سجدے میں گئے، تو اللہ کو سجدہ کیا اس کنڈیشن میں بھی۔ اور یہاں سے ہم سب کو پھر سبق دے دیا کہ صبر کے تو پہاڑ ہیں ہی ہم، دوسرے نماز کے بھی بڑے پابند ہیں۔
اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ تو اس حالت میں پھر انہوں نے اس حالت میں ان کو شہید کر دیا، اور جب پیرہن اتارا گیا نا تو اس پر 122 نشان تیروں کے تھے۔ ایک بندے کو مارنے کے لیے 122 تیر مارے گئے، اور جسموں پہ زخم کے نشان تلواروں کے 33 نشان زخم تلواروں کے تھے، اور 34 جسم پہ زخم تھے نیزوں کے۔ آپ سوچو کہ ایک بندے کو کس لیول کے وہ بندہ تھا، کتنا طاقتور بندہ تھا۔ پھر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے سر کو نیزہ مار کر بالکل کاٹ دیا جاتا ہے جسم سے، اور نیزے پہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے، اور اس حالت میں کیا جاتا ہے کہ گردن کٹی ہوئی آسمان کی طرف ہوتی ہے، اور سر جو ہوتا ہے وہ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ وہ نیزہ اس طرح سے اٹھایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو کسی نے آواز پیچھے لگائی کہ دیکھو، انہوں نے کہا نا کہ ہم نے حسین کو مار دیا اور ہم جیت گئے۔ تو ادھر ہی سے کسی نے کہا کہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، آج بھی سر کٹ کے بھی سر بلند حسین کا ہی ہے۔ سر جس کا بلند ہے وہ حسین کا ہی ہے، اور اس کو آپ دیکھو ذرا کیفیت، ایک سجدہ کیا ہے، ابھی بھی سر اس طرح سے جھکا ہوا ہے جیسے زمین کی طرف دوسرا سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے۔ یہاں پر آپ اس طرح سے شہید ہو جاتے ہیں، جسم جو ہوتا ہے وہ کربلا میں رہ جاتا ہے، سر کٹا ہوا وہ آگے پہلے گورنر کے پاس اور پھر یزید کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ پھر ان کے چہرے اقدس کے ساتھ وہ سب کے، صرف ان کے نہیں، سب کے سر کاٹ کے وہ لے جاتے ہیں اور نیزوں پہ چڑھا لیتے ہیں۔ اور پھر وہ یزید کم بخت وہ چھڑی سے آگ کے منہ پر، ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے۔ تو وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، صحابی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو ہٹاؤ، میں نے کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں پہ بوسہ دیکھتے دیکھا ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے۔ تو پیچھے حضرت زینب بھی بیٹھی ہوتی ہیں، حضرت زینب وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر وہ للکار کے کہتی ہیں کہ تو کہہ رہا ہے کہ تو جیت گیا ہے، تیرا قیامت تک تجھ پر لعنتیں برسیں گی، اور تیری حکومت یہ کچھ عرصے کی ہے، اس کے بعد تجھ پہ ساری زندگی لعنتیں برسنی ہیں، اور امام حسین کا نام آج بھی اچھے الفاظ میں اور سنہری حروف میں لکھا جائے گا، اور قیامت تک سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اور جب انہوں نے اس جلال سے کہا نا تو ادھر ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے کہا یہ ساتھ والے کو ہلا کے کہیں حضرت علی تو نہیں آ گئے، آواز اتنی مشابہ رکھی اور اتنی جرت والی تھی، کہیں حضرت علی تو نہیں آ گئے، تو جرت اتنی، تو یعنی کہ اتنے دکھ اور تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد بھی جب وہ بولی تو گھبرائی ہوئی عورتوں کی طرح نہیں، ڈری ہوئی نہیں، سہمی ہوئی نہیں، جو دشمن سے گھبرا جانے والی نہیں، اتنا خون ریزی دیکھ کے بھی گھبرا کے نہیں کہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ دلیر خاندان ہے، اوپر سے نیچے تک دلیروں کی فوج ہے، ان کو کبھی بھی بزدل کوئی کہے تو وہ صحیح نہیں کہہ رہا، اسے سمجھ نہیں ہے کس کے بارے میں بات کر رہا۔ تو بعد میں خیر 3 سال تک یزید کی حکومت رہی، اس میں بڑے بڑے اس نے الٹے کام کیے، شراب عام ہو گئی، اس کے حکومت میں کعبے کا غلاف جلا، مدینے میں فوجیں داخل ہوئیں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے مسجد نبوی میں، تو یہ حالات چلے۔ بہرحال ظلم آخر ختم ہونا تھا، امت محمدیہ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا زیادہ دیر، اس کو زیادہ اس کی حکومت پھر چلنے نہیں دی، اور اس کی حکومت ختم ہوگی پھر۔ بہرحال یہ ساری داستان، یہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، آپ سے کو پوچھ لے نا کیا سبق ملتا ہے تو بتایا کرو، ہمیں 3 سبق دے کے گئے ہیں امام حسین، انہوں نے دین کیسے بچایا ہے۔ پہلا سبق، جب بھی ووٹ دو تو جو اسلام کے معیار کے مطابق نہ اترے اس کو ووٹ نہ دو، جو اسلام کے معیار کے مطابق نہیں ہے اس کو ووٹ نہ دینا، کیونکہ تم اگر ووٹ دے دو گے تو ظلم وہ کرے گا، اور تمہارے ووٹ دینے کی وجہ سے تم اس کے ظلم میں برابر کے شریک کہلاؤ گے۔ تو جو اسلام کے معیار پہ اترے، جو ٹھیک ہو، ذہانت کی بات نہیں ہے، یزید بھی بڑا سیانہ تھا،
لیکن اس کی خصلتیں ٹھیک نہیں تھیں، اسلام اور دین کے مطابق نہیں تھی، تو اس لیے امام حسین نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ تو یہاں سے انہوں نے سب سے پہلا اور بڑا سبق یہ دیا۔ بہت سارے سبق ملے، لیکن 3 جو سب سے مین ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو پہلا تھا ووٹ، اپنا حکمران سلیکٹ کرنا۔ یہ کوئی کافر سے تو جنگ تھی نہیں، مسلمان ہی تھے، حکمران سلیکٹ کرنا تھا، لیکن حکمران کو انہوں نے سٹینڈرڈ بتا دیا کہ ظالم کو ووٹ ہم نہیں دیں گے۔ دوسرا سبق یہ کہ ہمیں یزید سے نفرت کیوں کرنی چاہیے۔ یزید سے نفرت ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت کو اس نے شہید کیا، ہم اس سے نفرت اس لیے بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری ریزن نفرت کرنے کی جو امام حسین کی تھی، امام حسین اس سے نفرت اس لیے کرتے تھے کہ وہ شرابی تھا، وہ مجرے دیکھتا تھا، وہ لڑکیوں کے ناچ دیکھتا تھا، اور وہ اس طرح کی ساری برائیاں اس کے اندر تھی، ظلم کرتا تھا غریبوں پہ، مسکینوں پہ، اس کو ہمیشہ برائی سوچتی تھی، شرارت سوچتی تھی۔ تو اس لیے ایسے شخص کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں، ہم ذرا سوچیں، جو شرابی ہے، جو مجرے دیکھتا ہے، جو ڈانس دیکھتا ہے، کیا وہ یزید جیسے کام نہیں کر رہا؟ جو مسکینوں پہ ظلم ڈھاتا ہے، جو سارے برے کام کرتا ہے، جو اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ سارے یزید کے کام کر رہا ہے۔ ارد گرد بھی ہمارے بہت سارے یزید موجود ہیں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ایسے یزیدوں سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو یزید سے نفرت کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے امام حسین اس سے نفرت کرتے تھے۔ تیسرا اور آخری سبق ہمیں ملتا ہے صبر، کہ مصیبتیں پریشانیاں ساری آئیں گی، طرح طرح کی آئیں گی، ہر طرح کی مصیبت پریشانی آپ جب آئے تو آپ امام حسین کی صبر سوچنا کہ انہوں نے کتنا صبر کیا تھا، انہوں نے کتنی استقامت سے کام لیا تھا، انہوں نے اللہ سے ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مالک تو کیا ظلم کر رہا ہے ہم سب پر، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ کیا ظلم کر رہا ہے، یہ عورتیں ہیں بیچاری، اور یہ تمہارے نبی کا گھرانہ ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا مالک تو ایک اور قربانی قبول کر، ایک اور قربانی قبول کر۔ انہوں نے یہ کہتے کہتے سارا خاندان لٹا دیا۔ تو یہاں سے 3 سبق ہمیں مل گئے۔ ایک، ووٹ ہمیشہ کیسے دینا ہے وہ سٹینڈرڈ ہمیں امام حسین نے بتایا۔ پھر یزید کون ہے؟ صرف وہ نہیں ہے، ہر وہ یزید ہے جو کہ شرابی ہے، جو کہ زانی ہے، جو کہ شراب پیتا ہے، جو کہ ناچ دیکھتا ہے، لڑکیوں سے وابستگی رکھتا ہے، اور طرح طرح کی برائیاں اس کے اندر، ہر اس یزید سے نفرت کرنے کا ہمیں کہا گیا۔ اور تیسرا، صبر، اتنا صبر کہ اللہ بھی کہے کہ کمال کا صبر کیا ہے تو نے، منہ پہ گلہ نہ آئے، شکوہ نہ آئے۔ تو یہاں پر 2 جملے پھر دل پہ آپ نے رکھ لینا ہے، لکھ لینا ہے، دماغ پہ نقش کر لینا ہے، اسلام سے محبت کا ثبوت دینا ہے۔ پھر آپ نے جملہ پہلا یہ ہے، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جس کا کردار یزید کا ہو اس کا انجام حسین کا نہیں ہو سکتا، جس کا کردار یزید کا ہو اس کا انجام حسینی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے کردار حسینی کریں، پھر انجام بھی حسینی ہوگا۔ ہم زندگی میں ساری عیاشیاں، ساری برائیاں ہماری یزید والی ہیں، انجام ہم حسینی چاہتے ہیں، ہم چاہنے والے حسین کے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حسین کی راہ پہ چلنے والا بنائے۔ اور پھر دوسری بات، سوال ہے میرا کہ آپ نے اللہ کو کیا دیا ہے، آپ نے دین کو کیا دیا ہے، آپ نے مذہب کو کیا دیا ہے، آپ نے اپنی نبی کو کیا دیا ہے؟ حضرت امام حسین نے تو اپنا سارا گھرانہ ہی لٹا دیا ہے، سارا گھرانہ ہی قربان کر دیا ہے۔ ہم نے کیا قربانی دی ہے اب تک؟ دل سے اگر جواب آئے کہ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر کچھ ارادہ ضرور کر لیجئے گا کہ میں بھی کچھ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی پیش ضرور کروں گا۔ انہوں نے اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا، 72 لوگوں کی قربانی ہو گئی۔ میں نے کیا قربانی دی ہے؟ کچھ بھی قربانی نہیں دی۔ اللہ ہم سب کو بعمل بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اہل بیت میں جتنے بھی تھے سب کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو ان کی راہ پر چلائے، اور ہم سب کو بھی صبر عطا فرمائے، ہمیں حق اور باطل کی پہچان دے،
ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنائے. آمین انشاءاللہ. کوئی آپ لوگ اب کچھ پوچھنا چاہتے ہو، کوئی سوال ہے تو اب آپ کر سکتے ہیں. یہ بعد میں بڑا ظلم ہوا یار. یہ وہ جو ان کی پھر باڈیز رہ گئی تھی اس پہ اس کمبخت نے گھوڑے چلا دیے تھے اور ان کے کپڑے اتار دیے تھے سب کے. یہ جتنے 72 کے 72 تھے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے، وہ سب کو ننگا کر دیا گیا تھا. اور پھر اس پہ گھوڑے، اور پھر وہ بڑا ایک ظلم کی ایسی داستان اس نے رقم کی کمبخت نے. لیکن حضرت امام حسین اپنا کام کر گئے تھے اپنی جان دے کر بھی. ہمیں ان کے ساتھ نا ہمدردی شو کرنے کی ضرورت ہے بھی، لیکن اس سے زیادہ جو اہم ہے ان کی زندگی سے سبق لینے کی ہے. ہم ان کی زندگی سے درس لیں کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی حق کے لیے. ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ تو حق کے سامنے ڈٹنا سکھایا ہمیں امام حسین. یہ داستان آج ساری سمجھ آئی ہے، اچھے سے سمجھنا ہے، اس کو سوچنا ہے. یہ 3 باتیں جو میں نے لکھوائی ہیں نا، ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. حضرت امام حسین کی قربانی ضائع نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، ٹھیک ہے. تو ان کے نقش قدم پہ ہمارا صرف اتنا ہے کہ ہم چلیں گے نا، کامیابی ہماری ہونی ہے. وہ تو ہیں ہی کامیاب.